بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج وینسڈے نائٹ مسجد یوسفین میں تزکیہ نائٹ ہوتی ہے کہ جس میں ہم دل کی صفائی پر بات کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ دل کی صفائی جو ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج انسان جو ہے وہ اتنا اپنے ظاہر کو صاف کرتا ہے کہ سر کی ٹوپی بھی صاف، کپڑوں کے بدن کے کپڑے بھی صاف، پاؤں کے جوتے بھی صاف، لیکن اگر ایک چیز جس کو صاف رکھنے کی فکر نہیں ہے وہ ہے دل کی فکر نہیں کرتا، جیسا بھی گندا مندہ رہے، لیکن ہر چیز ویسے ظاہر کی جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے، سر کی ٹوپی صاف ہونی چاہیے، پاؤں کے جوتے بھی صاف ہونے چاہیے، لیکن جو دل جس پہ اللہ کی نظر ہوتی ہے اس کو صاف کرنے کی انسان فکر نہیں کرتا۔ اور سب سے زیادہ جو ہے اسی کو دل ہی کو چیک کیا جائے گا نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اس دن وہی اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا کہ جو قلب سلیم، ایک پاکیزہ دل کے ساتھ پیش ہوگا، جو صاف ستھرے دل کے ساتھ پیش ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے اس پروگرام کے 3 سیگمنٹس رکھے ہیں۔ پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کرتے ہیں دلوں کی بیماریوں پر، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تبلیغ دین میں اکٹھا کیا ہے، 10 دل کی بیماریاں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ سیکشن میں ہم اولیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، اولیاء چشت کے جو سلسلہ چشتیہ کے جو اولیاء ہیں ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تاریخ مشائخ چشت سے، اور تیسرے سیگمنٹ میں ہم اپنے سلسلے کا کوئی ایک ذکر کرتے ہیں۔ تو اب بات آج شروع کریں گے تبلیغ دین میں سے، آج پڑھیں گے کثرت عقل اور حرص طعام کا بیان۔ کثرت عقل، زیادہ کھانا، اور حرص طعام، کھانے کی حرص، اس کا بارے میں فرماتے ہیں زیادہ کھانا اور پیٹ بھرنے کی ہوس 20 گناہ کی جڑ ہے۔ زیادہ کھانا جو ہے کئی گناہوں کی جڑ ہے، کیونکہ اس سے جماع کی خواہش بڑھتی ہے، اور جب شہوت بڑھتی ہے تو مال حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ شہوتیں مال کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد طلب جاہ کی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ جاہ کے بغیر مال حاصل ہونا دشوار ہے، اور جب مال اور جاہ کی خواہش پیدا ہو گئی تو تکبر، ریا، حسد، کینہ، عداوت، غرض، بتیری آفتیں جمع ہو گئیں، اور دین کی تباہی کا پورا سامان اکٹھا ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث میں بھوک کی زیادہ فضیلت آئی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے لیے بھرنے کے واسطے پیٹ سے زیادہ برا کوئی تن نہیں، اس سے زیادہ کوئی برا برتن نہیں۔ آدمی کو ضرورت کے لیے تو چند لقمے کافی ہیں جن سے زندگی قائم اور کمر مضبوط رہے، اگر اس سے زیادہ ہی کھانا ضروری ہے تو پیٹ کے 3 حصے کر لینے چاہیے، کہ تہائی حصے کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے، اور تہائی حصہ سانس کے لیے خالی چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ حدیث میں اس طرح سے آیا ہے۔ تقلیل طعام کے فوائد، اب کم کھانے کے فوائد آپ کو بتا رہے ہیں۔ بھوک میں فائدے تو بے شمار ہیں، مگر ہم ان میں سے چند بڑے فائدوں کا ذکر کرتے ہیں جن کو اصول کہنا چاہیے، اور در حقیقت آخرت کی سعادت کا حاصل ہونا انہی پر موقوف ہے۔ تو ویسے تو بہت سے فائدے ہیں، وہ کچھ ایسی اہم باتیں آپ کو بتلا رہے ہیں کہ جو آخرت کی سعادت جس سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1، قلب میں صفائی اور بصیرت میں روشنی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ پیٹ بھر لینے سے بلادت پیدا ہوتی ہے، قلب کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، ذکاوت جاتی رہتی ہے، تو معرفت الہی ہرگز حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بندہ جب زیادہ کھا لیتا ہے تو سستی ہو جاتی ہے، لیزی سا بن جاتا ہے، کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں بلادت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بلادت پیدا ہو جاتی ہے دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، ذکاوت جاتی رہتی ہے، معرفت الہی ہرگز حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 2، دل رقیق ہو جاتا ہے اور مناجات میں مزہ آتا ہے۔ اب یہ کم کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ دل رقیق ہو جاتا ہے، مناجات میں مزہ آتا ہے، کیونکہ جب یہ توبرہ خالی ہوگا تو اپنے مالک کے سامنے سوال اور التجا اور دعا کرنے میں لطف آئے گا، اور خوف و خشیت اور انکساری پیدا ہوگی، جو معرفت کے حاصل کرنے کی کنجیاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ کم کھاتا ہے، رمضان وغیرہ میں انسان ٹرائی کرتا ہے کم کھاتا ہے، تو دعائیں کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ عین عصر کے وقت، جب افطار کے وقت، عصر کے بعد جب بھوک زیادہ ہوتی ہے تو سوال اور التجا کرنے میں مزہ آتا ہے، رقیق القلب ہو جاتا ہے انسان۔ سرکش نفس، نمبر 3، سرکش نفس ذلیل اور مغلوب ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب دشمن خدا کو شکست ہوئی، غفلت کا دروازہ بند ہو گیا، تو حق تعالیٰ کی جانب توجہ ہوتی ہے، سعادت کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا پیش کی گئی تو آپ نے منظور نہیں فرمائی، اور یوں عرض کیا، بار الہ، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھرے
تاکہ شکر ادا کروں، اور ایک دن فاقہ ہو تاکہ صبر کروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک دن کھانا اور ایک دن فاقہ یہ پسند فرمایا۔ تو کھانے کی یہ اسے کہتے ہیں کہ سرکش نفس جو ہے وہ ذلیل اور مغلوب ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا دشمن مغلوب ہو گیا تو غفلت ختم ہو گئی۔ نمبر 4، آخرت کی مصیبتوں اور عذاب کی تکلیفوں کا دنیا میں بھی کچھ مزہ چکھنا چاہیے، تاکہ اس کی اذیت سے نفس خبردار ہو کر ڈرے۔ اور ظاہر ہے کہ بھوک سے زیادہ انسان اپنے نفس کو کوئی عذاب نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اس میں کسی قسم کی تکلف اور سامان فراہم کرنے کی حاجت نہیں۔ اور جب بھوک کی وجہ سے عذاب الہی کا ہر وقت مشاہدہ رہے گا تو حق تعالی شانوں کی معصیت کی جانب توجہ بھی نہ ہوگی اور نافرمانی کی جرت نہ ہو سکے گی۔ تو انسان جو ہے جب دنیا کی تکلیفیں دیکھتا ہے تو اس سے آخرت کی تکلیفوں کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجھ سے یہ تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی، آخرت کی تکلیف کیسے برداشت کروں گا۔ تو اس لیے ایک بھوک کا یہ فائدہ بھی ہے۔ نمبر 5، تمام شہوتیں کمزور ہو جاتی ہیں کہ کسی خواہش کے پورا ہونے کی آرزو نہیں رہتی، دنیا کی محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ تو جب شہوتیں کمزور ہو جائیں گی تو خواہش نہیں رہیں گی، اور دنیا کی محبت جب پھر اس طرح سے نکل جائے گی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیٹ بھر کر کھایا تو ضرور کوئی نہ کوئی گناہ مجھ سے صادر ہوا، یا کم سے کم گناہ کا قصد تو ہو ہی گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بھی پیٹ بھر کے کھایا کوئی نہ کوئی گناہ ہو گیا، اور گناہ نہیں بھی ہوا تو کم سے کم درجے میں ارادہ تو کیا نا۔ تو ارادہ بھی خطرناک ہے گناہ کا، کہ ایک نہ ایک دن پورا ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی بدعت جو ایجاد ہوئی وہ پیٹ بھر کے کھانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیٹ بھر کے کوئی نہیں کھاتا تھا، اس کے بعد ہی سارا کچھ شروع ہوا ہے۔ نمبر 6، جب زیادہ نیند نہیں آتی اور عبادت گراں نہیں گزرتی، کیونکہ پیٹ بھر کھانے سے نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور نیند سے عمر بھی کم ہوتی ہے کیونکہ وہ خدا کی عبادت نہیں کرنے دیتی۔ حضرت ابو سلیمان درانی فرماتے ہیں کہ جنہوں نے شکم سیر ہو کر کھایا ان میں 6 خصلتیں پیدا ہوئیں۔ نمبر 1، عبادت کی حلاوت جاتی رہی۔ نمبر 2، حکمت و فراست اور ذکاوت اور نور معرفت کا حاصل ہونا دشوار پڑ گیا۔ نمبر 3، مخلوق خدا پر شفقت اور ترس کھانے سے محرومی ہوئی، کیونکہ سب کو اپنا ہی جیسا پیٹ بھرا ہوا سمجھا۔ نمبر 4، معدہ بھاری ہو گیا۔ نمبر 5، خواہشات نفسانی زیادہ ہو گئیں۔ اور نمبر 6، یہ حالت ہو گئی کہ مسلمان مسجدوں کی طرف آ رہے ہوں گے اور یہ بیت الخلاء جا رہا ہوگا، اللہ کے بندے بیت الخلاء کا چکر لگا رہے ہوں گے اور یہ کوڑیوں کا گشت کر رہا ہوگا۔ تو اس طرح کے نقصانات ہیں زیادہ کھانے سے۔ تو یہ باتیں بتائیں۔ اب کتنا کھانا چاہیے؟ مقدار طعام کتنا ہونا چاہیے؟ چونکہ شکم سیری کہتے ہیں پیٹ بھرنا، شکم سیری اور زیادہ کھانے کی لوگوں کو عادت پڑی ہے، اس لیے ایک لخت اس کا چھوڑنا دشوار ہے۔ دیکھو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حکیم بھی ہیں، کہتے ہیں ایک دم چھوڑنا تو مشکل ہے، لہٰذا اپنی خوراک مقررہ میں روزانہ ایک لقمہ کم کر دیا کرو، تو مہینے بھر میں 1 روٹی کم ہو جائے گی اور کچھ گناہ بھی نہ گزرے گا۔ اور جب اس کی عادت ہو جائے گی تو اب مقدار اور وقت اور جنس کی طرف توجہ کرو کہ اعلیٰ رفتہ اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤ۔ یاد رکھو مقدار کے 3 درجے، تو ایک ہے مقدار، ایک ہے وقت اور ایک ہے جنس۔ مقدار کا مطلب آپ نے کتنا کھانا ہے، کتنے پورشنز کھانے ہیں۔ وقت، کتنے وقت کھانا ہے، 3 وقت کھانا ہے، 6 وقت کھانا ہے، 10 وقت کھانا ہے۔ اور جنس، کس قسم کا کھانا ہے، گوشت کھانا ہے، چنے کھانے ہیں، دال کھانی ہے، کس جنس کا کھانا ہے۔ تو یہ 3 چیز ہوتی ہیں، مقدار کتنی ہونی چاہیے، کتنے وقت کھانا ہے، اور جنس۔ تو پھر پہلے تو اپنے اوپر کنٹرول پیدا کرو، ایک لقمہ کر کے بھی کم کرو گے تو مہینے میں 1 روٹی کم ہو جائے گی۔ جب 1 روٹی کم ہو جائے گی تو اب مقدار اور وقت اور جنس کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤ۔ نمبر 1، اعلیٰ درجہ صدیقین کا ہے، یعنی بس اتنا کھانا چاہیے جس سے کمی کرنے میں زندگی جاتی رہے یا عقل میں فطور آ جائے۔ اس سے زیادہ کھانا اس مرتبے میں گویا پیٹ بھر کے کھانا ہے جس کی ممانعت ہے۔ تو سب سے زیادہ جو ہے وہ صدیقین جو ہے، اولیاء کا بھی سب سے اونچا درجہ جو ہوتا ہے وہ صدیقین کا ہوتا ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے پہلا درجہ صدیقین کا ہے، ٹھیک ہے نا، جس پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فائز تھے۔ صدیقین کا بہت سب سے اعلیٰ درجہ اولیاء کاملین میں صدیقین کا ہے۔ تو ان کے ہاں اتنا کھانا چاہیے، اس درجے میں یہ ہے کہ بس اتنا کھائے کہ جس سے زندہ رہ سکے اور عقل آپ کی ٹھیک چلے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی مختار ہے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ بھوک کے ضعف کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھنا شکم سیری کی قوت کے سبب کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ یہ دیکھو، یہ تو بہت ہی اعلیٰ درجہ ہے۔ متوسط درجہ، درمیانہ درجہ کیا ہے کہ روزانہ صرف نصف مد یعنی 2/3
رتل یہ پرانے زمانے کا وہ ہوتا تھا، یعنی کہ 44 تولے، یعنی کہ کچھ اوپر آدھا سیر کے قریب جو ہے یہ کھائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت اکثر صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی عادت تھی کہ ہفتے بھر میں 1 سا جو کے دانے کھاتے تھے۔ 1 سا بھی ایک پرانے زمانے کا وہ مقدار ہے، تقریباً 3.5 سیر ہوتا ہے یہ، 1 سا 3.5 سیر جو ہے غلہ۔ سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ روزانہ 1 مد کی مقدار کھاؤ۔ 1 مد کی مقدار آپ کو بتا دی کہ تقریباً آدھا سیر۔ اس سے زیادہ کھاؤ گے تو پیٹ کے بندے بن جاؤ گے، اور چونکہ مقدار خوراک کے بارے میں لوگوں کی طبیعتیں اور حالات مختلف ہیں، لہٰذا سب کے لیے ایک مقدار متعین نہیں ہو سکتی۔ اچھا، چنانچہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ سیر بھر اناج کھا سکتے ہیں اور بعض آدمیوں سے پاؤ بھر بھی نہیں کھایا جاتا۔ اس لیے قاعدہ کلیہ یاد رکھو، ہر ایک کی اپنی مقدار ہے، تو ایک قاعدہ یاد رکھو کہ اشتہائے صادق ہو تو کھانے کی جانب ہاتھ بڑھاؤ، اور یہ اشتہا پوری نہ ہونے پائے کہ ہاتھ روک لو۔ تو آسان کلیہ یہ ہے کہ اتنا کھاؤ، تب کھاؤ کہ جب آپ کو پکی اشتہائے صادق یعنی پکی ٹھکی بھوک لگے، اصل بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، اور یہ بھوک ختم ہونے سے پہلے ہاتھ روک لو۔ اور اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ جیسی بھی روٹی سامنے آئے اس کو سالن اور ترکاری کے بغیر کھانے کی رغبت ہو، کیونکہ جب خالص گیہوں کی خواہش ہوئی یا سالن کے بغیر روٹی کھانا گراں گزرا تو معلوم ہوا بھوک کی سچی خواہش نہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب کبھی کبھی آپ کسی کے یہاں دعوت پہ جائیں اور وہ جو ہے روٹی پہلے لا کے رکھ دے، تو جو آدمی کو جس کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے وہ روٹی کھانا شروع کر دیتا، وہ سالن کا ویٹ نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے اس کو پکی بھوک لگی ہے۔ اور اگر آپ کو دل کر رہا ہے نہیں ویٹ کر سکتے ہیں، سالن آ جائے، دال آ جائے، فلاں چیز آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی پکی بھوک نہیں ہے، اشتہائے صادق نہیں ہوا۔ تو اشتہائے صادق جب تک نہ ہو جائے تب تک نہ کھاؤ، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ بغیر سالن کے ترکاری کے کھانا آسان لگے، بلکہ طبیعت کو لذت و ذائقے کی جانب ایسا میلان ہے جیسا شکم سیر ہونے کے بعد پھل یا میوے کا ہوا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا نام بھوک نہیں ہے بلکہ تفکر اور تلذذ ہے۔ وقت عقل کے مختلف درجات، کھانے کے وقت میں بھی کئی درجے ہیں۔ یہ تو کتنا کھانا چاہیے اب وقت کے اعتبار سے، اعلیٰ درجہ تو یہ کہ کم سے کم 3 دن بھوکے رہے اور چوتھے دن کھایا کرو۔ دیکھو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پہ در پہ 6 دن تک بھوکے رہتے تھے، اور حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ 7 دن بھوکے رہنے کے عادی تھے۔ بعض بزرگوں کے فاقے کی نوبت 40 دن تک پہنچی۔ یاد رکھو کہ جو شخص 40 دن تک بھوکا رہے گا اس پر ملکوتی عجائبات اور اسرار میں سے کوئی راز ضرور منکشف ہو جائے گا۔ ملکوتی عجائبات یعنی فرشتوں کے عجائبات میں سے اگر کوئی 40 دن فاقہ کرے گا تو اس کو کوئی نہ کوئی نظر آ جائے گا، کوئی فرشتہ، ٹھیک ہے نا؟ آنا چاہیے 40 دن کے بعد، تو بچے گا تو آئے گا بچے گا تو آئے گا۔ میں جب یہاں پر آیا تو میں تقریباً 20 ایئرس کا تھا، تو سمر میں آپ کو پتہ ہے کہ جب بندہ کالج آتا ہے سمر میں جاب کرتا ہے، سمر میں مجھے بھی ایک آڈ جاب مل گئی۔ تو کیا کیا کہ اس نے، میں وہ پاکستانی آدمی تھا، سمر میں نے ابھی کیمرے پہ بھی جا رہی ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں، بہت ٹائم گزر گیا، اٹس ناٹ اے شیم اینی مور فار می۔ تو وہ مجھے کہنے لگا جاب یہ ہے کہ آپ مجھے بیسمنٹ میں مجھے لے گئے، کہتا ہے یہ بیسمنٹ کی جو ہے نا چھت اونچی کرنی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کیسے اوپر ہوگی کہتے اس کو نیچے سے کھودیں گے یہ اوپر ہو جائے گی۔ میں نے کہا تو بہت بڑی اتنی بڑی چیز ہے تو بیسمنٹ میں لے گیا، میں نے کہتا ہے چھت اونچی کرنی، میں نے کہا یہ کیسے ہوگی؟ کہتا ہے نیچے کھود دو اوپر ہو جائے گی۔ اچھا اب میں نے کہا ٹھیک ہے کیسے کھودیں؟ سلیمر جیک تھا ایک، وہ جو سلیمر جیک ہوتا ہے، پھر وہ اٹھانے کے لیے شاول تھے، اور وہ بنڈی تھی جس میں اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں، اور ہیلپر کون؟ کوئی بھی نہیں، خود ہے، اور پھر اللہ کی مدد ہوگی۔ تو وہ میں نے مہینہ لگا کے، مجھے یاد ہے کہ بہت کچھ کھودا، کافی حصہ کھودا، پھر آخر میں بس ہو گئی۔ پھر ہوا یہ، کیونکہ یہ کچھ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں پیسے بچانے کا شوق ہوتا ہے، آدھی سے زیادہ وہ بیسمنٹ میں نے کھود ڈالی اکیلے۔ مہینے کے بعد اس نے کیا کیا، انجینئر کو بلایا کہ یار یہ اتنا کر رہے ہیں کیسے کریں، اس کے اندر جو ہے نا یہ کرنا۔ انجینئر نے چیک کر کے کہا او بھائی اس کی تو بنیادیں نہیں ہیں، تو سلیب پہ کھڑی ہے، اب اس کی حالت ٹائٹ۔ کہتا اب چلو ساری بجری واپس۔ 1 مہینہ میں نے کھودی، 1 مہینہ اس کو واپس کی، 2-3 مہینے میری سمر ویکیشن پوری میں گھر تو خیر میں نے جب پہلے دن اس کو سلیمر جیک چلایا نا، تو وہ آپ کو پتہ ہے کافی بھاری کام ہوتا ہے، وہ تو آسان چلتا ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یار اس سے تو کافی جان بن جائے گی۔ کہتا ہے بچ گئے تو بن جائے گی
اب وہ 40 دن کے بعد جو ہے وہ اسرار کھلیں گے، بچے گا تو کھلیں گے. تو یہ بات ہے، فرشتوں ملکوتی اسرار جب کھلیں گے. آج کل تو اتنی قوتیں نہیں ہیں، پہلے زمانے میں ہوتی تھی. متوسط درجہ یہ ہے کہ 2 دن بھوکے رہو، تیسرے دن کھایا کرو. اور سب سے ادنا درجہ یہ کہ روزانہ صرف ایک دفعہ کھاؤ، کیونکہ دونوں وقت کھانے سے تو بھوک کی حاجت ہی نہ ہوگی. تو دیکھو 2 وقت کھاؤ گے تو بھوک کب لگے گی؟ بھوک لگنے کا طریقہ یہ ہے کہ دن میں ایک دفعہ کھاؤ. پر جو شخص 2 وقت کھانے کا عادی ہے تو اس کو بھوک کا مزہ ہی نہیں معلوم ہو سکتا کہ یہ کیسا ہوتا ہے. جن سے طعام، یہ تو پہلا ہو گیا کتنا کھانا چاہیے، مقدار، کتنے وقت کھانا چاہیے. تو آپ لوگ نیت بنا لیں دن میں ایک دفعہ کھانے کی. جن سے طعام کے مراتب، جنس، اعلیٰ درجہ گیہوں کی روٹی کا ترکاری کے ساتھ کھانا، ادنا درجہ جو کی روٹی بلا ترکاری. یاد رکھو کہ ترکاری کی عادت اور مداومت بہت بری ہے. حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی، صاحبزادے کبھی گوشت روٹی کھایا کرو اور کبھی روٹی گھی، اور کبھی دودھ روٹی اور کبھی سرکہ روٹی، کبھی زیتون کے ساتھ روٹی کھاؤ، کبھی نمک کے ساتھ اور کبھی صرف روٹی پہ قناعت کرو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد بھی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو ترکاری کی ہمیشہ عادت ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کی دعوت قبول کر لی تھی، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر. تو انہوں نے گھی اور گوشت بڑا اچھا قورمہ سا بنا کے رکھا تھا، تو انہوں نے نہیں کھایا. تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں یہ غلط کام میں نہیں کر سکتا. تو ان کے بیٹے پریشان ہوئے کہ گوشت بھی حلال ہے، گھی بھی حلال ہے، روٹی بھی بالکل اس کی ہے، گیہوں کی ہے، تو اس میں کیا خرابی ہے، آپ کو کیوں میری دعوت نہیں کھا رہے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ عمر جو ہے اس نے اپنی زندگی کا ایک رخ متعین کیا ہے، اگر وہ اس رخ پہ چلتا رہے گا، اس راہ پہ چلتا رہے گا تو اپنے 2 دوستوں سے مل لے گا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. لیکن اگر عمر اپنے راستے سے ہٹ گیا تو وہ اپنے دوستوں تک نہیں پہنچے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یا تو صرف گوشت کھاتے تھے یا صرف گھی کھاتے تھے. اب تم نے گھی اور گوشت دونوں کو ملا کے یہ 2 سالن اکٹھے کر لیے. حضور کے دسترخوان پہ 2 سالن کبھی اکٹھے نہیں ہوئے. یہ تم جس طرح سے چل رہے ہو اس طرح سے میں نہیں پہنچوں گا وہاں پر. اور آج ہم لوگ کتنی ویرائٹی سے کھاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ساری بخشش تو ہمارے لیے ہے. تو اس لیے، اور ہم اپنے ان لوگوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اتنا، یعنی صرف گوشت ہے تو اس کے ساتھ گھی نہیں ہونا چاہیے، گھی ہے تو پھر گوشت کی ضرورت نہیں ہے. سالکوں کو ترک لذائذ کی ضرورت. جو اہل طریقت و سالک ہیں ان کو ترکاری کیا معنی، ساری ہی مزے چیزوں اور خواہشوں کو پورا کرنے سے منع کیا جاتا ہے. بعض بزرگوں نے ایک چیز کی خواہش کو 10 اور 20 برس روکے رکھا، پورے نہیں ہونے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں بدتر لوگ وہ ہیں جن کے بدن عمدہ غذاؤں اور لذیذ طعام سے پرورش پائے ہوں. ایسے لوگوں کی ہمتیں بس طرح طرح کے کھانوں اور قسم قسم کے لباس ہی کی طرف متوجہ رہتی ہیں، منہ پھاڑ پھاڑ کر باتیں بناتے ہیں اور کام کچھ بھی نہیں. تو جب زیادہ کھاؤ گے تو پیڑ بھروں والی باتیں کرو گے منہ بنا بنا کے، بڑی بڑی باتیں تو آ جائیں گی، کام کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ زندگی کی حقیقت ہے. ہم لوگ اگر اپنی حالت دیکھیں تو یہ باتیں جو ہے کوئی اتنی عجیب بھی نہیں ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن آج کل جو ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اب جسم اتنے طاقتور نہیں ہیں، جسموں میں اب ویسی ہمتیں نہیں رہیں، تو انسان جو ہے وہ کھائے، بہت زیادہ نہ کھائے. پیٹ کے 3 حصے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو سنت اصول بتایا نا، 3 حصے کرے، ایک حصے میں کھائے، ایک حصے میں پانی، ایک حصے میں ہوا، اور کھا لے 3 دفعہ بھی کھا لے، لیکن یہ کہ عبادت میں اس کو لگائے. آج اب یہ دوسرا سیکشن جو ہے ہماری آج کی مجلس کا وہ ہے اولیاء کا تذکرہ. اولیاء کے تذکرے میں تاریخ مشائخ چشت میں سے ہم پڑھتے ہیں. آج ہم اپنے سلسلے کے 19ویں بزرگ خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ کے حالات پڑھیں گے. خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ، ابو النور یا ابو المنصور آپ کی کنیت. علوم شریعت و طریقت دونوں میں کمال حاصل تھا. کلام اللہ شریف بھی حفظ تھا، روزانہ کلام اللہ شریف ختم فرمایا کرتے. مقام ہارون میں 526 ہجری کو آپ کی ولادت ہوئی. خرقہ فقر و خلافت حضرت شیخ حاجی شریف رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا، لیکن اپنے دادا پیر حضرت خواجہ قطب الدین سے بھی دعائیں اور برکات حاصل کیں. موضوع ہارون جو نیشا پور کے نواح میں ہے سکونت اختیار کی. 70 سال تک مجاہدہ فرمایا، 70 سال. اس دوران میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہ تناول فرمایا. کہتے ہیں مجاہدے میں آپ اپنی نظیر نہیں رکھتے تھے، 7ویں دن منہ بھر کر پانی پیتے تھے. حضرت کو خلافت کے وقت شیخ نے کلا 4
چار ترکی یعنی چار کلیوں کی ٹوپی پہنائی تھی. آپ کو پتہ کہ اب بھی جو سلسلہ چشتیہ کے جو بزرگ ہیں وہ چار طرح کی ٹوپی پہنتے ہیں, چار اس کی پورشن ہوتے ہیں, چار پلوں کی ٹوپی پہنتے ہیں. تو یہ خواجہ ہارون رحمۃ اللہ علیہ کے سے یہ چلی ہے. ساتھ میں یہ اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ان چار ترکوں سے کی طرف, چار ترکوں کی طرف اشارہ ہے. ترک دنیا, ترک آخرت بجز ذات سبحانہ اللہ تعالی, اللہ حق سبحانہ و تعالی, اور ترک خواب و نوم, ترک ہوائے نفس. تو کہتے ہیں کہ یہ چار کونوں کی جو ٹوپی تمہیں پہنائی ہے یہ چار چیزوں کی طرف اشارہ ہے. ایک ہے ترک دنیا, ترک دنیا دنیا چھوڑنا. دوسرا ترک آخرت, آخرت کو بھی چھوڑنا بجز ذات حق سبحانہ و تعالی, یعنی کہ آخرت میں بھی اللہ سے زیادہ کسی چیز کی خواہش نہیں کرنا. آخرت میں دیکھو جنت کی خواہش ہوتی ہے نا انسان کو, تو یہ بہت ہی اونچا مقام ہے کہ جنت سے بھی زیادہ جو ہے اب اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی توجہ ہو. جنت سے بھی اوپر تو اللہ ہے. جب جنت اتنی خوبصورت ہے تو جنت کے بنانے والے کا کیا حال ہوگا. تو فرمایا کہ ترک دنیا, ترک آخرت, آخرت کو بھی ترک کرو سوائے اللہ کے, اور ترک خواب و نوم, خواب و نوم یہ مطلب سونا وغیرہ, اور ترک ہوائے نفس یعنی دل کی خواہشیں, ان کو ترک کرنا. یہ چار چیزیں ترک کرنے کا اشارہ تھا. حضرت کا معمول اکثر سفر کا رہتا. ایک مرتبہ آتش پرستوں کے شہر میں پہنچے. وہاں ان لوگوں نے بہت سی آگ جلا رکھی تھی. حضرت نے اپنے خادم کو بھیجا کہ آگ لے آوے اور کھانا وغیرہ پکاوے. تو کسی جگہ چلے گئے, وہاں آتش پرست جو آگ کی پوجا کرتے ہیں وہ لوگ ہوتے تھے. آپ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جاؤ آگ لے کے آؤ, تھوڑی سی کھانا وانا پکاویں. ان لوگوں نے آگ دینے سے انکار کیا اور یہ کہا کہ یہ آگ پرستش کے لیے ہے, ان میں سے دینا ہمارے یہاں مذہباً جائز نہیں. اس نے کہا یہ تو ہمارا بھگوان ہے, ہم تو اس کی پوجا کریں گے, آپ کو کیسے دے دیں اپنا بھگوان. تو یہ کہا کہ یہ آتش پرستش کے لیے, اس کو دینا ہمارے یہاں جائز نہیں. حضرت خود تشریف لے گئے, ان کو بہت نصیحت فرمائی کہ آگ ہرگز پرستش کے قابل نہیں ہے. پرستش تو کے قابل تو صرف وہی ایک ذات لا شریک لہو ہے. آگ خود مخلوق ہے, اگر اس کی پرستش کرو گے تو یہ تم کو خود جلائے گی, ورنہ یہ تمہیں قیامت کے دن نہیں جلائے گی. یہ سن کر وہ سب کہنے لگے اچھا آپ آگ کو نہیں پوچھتے, اس لیے اس میں جا کے دکھلائیں کہ وہ اثر کرتی ہے نہیں. حضرت نے یہ سن کر وضو فرمایا, 2 گانا نماز پڑھی. اس کے بعد ان کے پاس سے سردار کے ایک کم سن بچے کو گود میں لے کر آگ میں چلے گئے. 2 گھنٹے اس آگ میں رہے. آگ نے اس بچے تک میں کوئی اثر نہیں کیا. یہ ولایت ابراہیمی تھی, یعنی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزے کا پرتو تھا. اس پر وہ سب ماں ان کے سردار مسلمان ہو گئے. اس سردار کا اسلامی نام عبداللہ رکھا اور اس کے لڑکے کا نام ابراہیم. پھر شیخ کے خدام میں داخل ہو گئے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے حضرت شیخ کے ساتھ جا رہا تھا, دریا پر گزرا. اتفاقاً کوئی کشتی موجود نہیں تھی. حضرت شیخ نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بند کر لو. میں نے آنکھیں بند کر لیں. تھوڑی دیر بعد ارشاد فرمایا کھولو. میں نے کھولیں, دیکھا کہ دریا کے پار کھڑے ہیں. میں نہیں سمجھا کس طرح گئے اور کیسے پہنچے. یہ حضرت کی ایک کرامت تھی. کرامات اولیاء حقن, کہ یہ اولیاء کی کرامات جو ہیں یہ حق ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ میرا لڑکا ایک عرصے سے گم ہے, کہیں پتہ نہیں چلتا. حضرت اس طرح توجہ فرمائی اور دعا کریں. حضرت نے تھوڑی دیر مراقبہ کیا. مراقبے کے بعد فرمایا تمہارا لڑکا تو تمہارے گھر آ گیا. اس کو سخت حیرت ہوئی, جا کے دیکھا تو وہ موجود تھا. فوراً شکریہ کے لیے اس کو حضرت کے شیخ کی خدمت میں لایا. لوگوں نے اس سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ عرصے سے ایک جزیرے میں محبوس تھا. اسی وقت دفعتاً ایک بزرگ جو حضرت کی صورت کے تھے تشریف لے گئے اور فرمایا کہ چل اور میرے دونوں پاؤں اپنے پاؤں پہ رکھو, اور رکھوا کر آنکھیں بند کروا دیں. تھوڑی دیر میں ارشاد فرمایا کھول دے. میں نے کھولیں تو اپنے گھر میں تھا. تو یہ حضرت کو طے العرض کا اللہ تعالیٰ نے کرامت عطا کی تھی کہ آپ کے ساتھ جو ہوتا وہ لمبے لمبے سفر کر لیتا. کہا جاتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن شب و روز میں واصل اللہ کر دیا. ایک دن میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو واصل اللہ یعنی کہ اللہ سے جوڑ دیا, اللہ کا ولی بنا دیا. حضرت شیخ کا مقولہ ہے جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں اپنے آپ کو حق تعالیٰ شانوں کا دوست سمجھے, 3 خواہشیں پوری کریں. نمبر 1 سخاوت دریا جیسی, دوسری شفقت آفتاب جیسی, تیسری انکساری زمین جیسی. دریا جیسی سخاوت, دریا آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ بہتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہر کسی کو دریا بہہ کے پانی پہنچاتا ہے, چاہے وہ بردار ہو نافرمان ہو, غریب ہو امیر ہو, سب کو پہنچتا ہے. دریا جیسی سخاوت. دوسری شفقت آفتاب جیسی, آفتاب جو ہے سورج جو ہے سب پہ چمکتا ہے, آفتاب جیسی شفقت ہو. اور انکساری زمین جیسی, زمین جیسا ہمبل پن ہو, انکساری ہو کہ زمین کے اوپر سارے
اپنے پاؤں کو رکھ کے چلتے ہیں اور اس کو کبھی کوئی اکڑ نہیں آتی۔ حضرت خواجہ معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، آپ اپنے ایک پیر بھائی کے دفن میں شریک ہوئے، دفن کے بعد سب لوگ متفرق ہو گئے اور آپ کچھ دیر وہاں رہے، قبر کا حال منکشف ہوا، کسی جرب میں صاحب قبر کے پاس عذاب کے فرشتے آئے تو حضرت شیخ خواجہ عثمان ہارونی بھی تشریف لائے، عرض کیا کہ میرے سے تعلق رکھنے والوں میں ہے، حضرت کی سفارش سے اس کا عذاب ملتوی ہو گیا۔ حضرت شیخ کا وصال 5 شوال 617 ہجری میں ہوا، بعض لوگوں نے 603 ہجری میں ہونا بتلایا ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کا مزار ہے۔ حضرت شیخ کے 4 خلیفہ مشہور، خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ نجم الدین سناری، خواجہ سور منگوہی، خواجہ محمد ترک، ان میں سے ہندوستان کے منتہائے سلاسل حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ اس شجرے میں بھی مذکور ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ پڑھیں گے۔ تو یہ ہے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا، یہ پھر بتلا دیتا ہوں کہ یہ جو کرامات ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لوگ بعض اوقات حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہوا، آنکھیں بند کر لی وہاں پہنچ گیا، آنکھیں تو بھئی اب پہنچ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب جو لوگ کرامات کو نہیں مانتے وہ بجائے سوائے اس کے کہ وہ آپ کو 2 باتیں کہیں گے، نہیں یار یہ ہمیں مارتے ہیں، سب سے پہلے تو کہیں گے نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں، سب کہانی ہے۔ جب وہ یہ کہیں گے تو ان سے کہو کہ ثابت کرو یہ کہانی ہے، یہ تو بالکل پورے اس کے ساتھ پہنچی ہیں، ہسٹوریکل ایویڈنس کے ساتھ یہ باتیں پہنچی ہیں۔ تو جب یہ ہسٹوریکل ایویڈنس کے ساتھ پہنچی ہیں تو اس کو ڈینائی کرنا آسان ہے، ایک چیز ہو گئی اب آپ اس کو ڈینائی کیسے کریں گے۔ پھر وہ ایک بات یہ کرتے ہیں کہ یہ ایسی کرامت تو نبیوں کو حاصل نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حاصل نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ جانا پڑا تو 2 ہفتے لگ گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ صحابہ کو سفر کرنے ہوتے تھے، پورے پورے مہینے لگ جاتے تھے شام سے صحابی کو ادھر آنے میں، ایسے ایسے واقعات ہیں۔ تو یہ کون سا قصہ ہے، یہ تو ان اولیاء کو اللہ تعالیٰ ایسی کرامت کیوں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو لو پوچھو، اللہ سے پوچھو بھائی کیوں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا یہ کیونکہ اللہ کی حکمتوں میں سے حکمت ہے، یہ ہوتا ہے۔ کرامت کا ایسا ہونا، کرامت کے لیے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ کسی ولی سے کوئی کرامت ہو تو کسی نبی سے ہونا ثابت ہو تو ولی کے لیے جائز ہے، ایسی کوئی شرط نہیں ہے کرامت کے لیے۔ دیکھو قرآن کا قصہ ہے، مریم علیہ السلام جو ہیں وہ کمرے میں بند تھی، ان کا کمرہ بالکل سیل پیک ہوتا تھا اور ان کے پاس بے موسمی پھل آتے تھے۔ ایک تو یہ کہ اس میں کھانا نہیں آ سکتا، موسم کا کھانا نہیں آ سکتا، پھر بے موسمی پھل جو بالکل جہاں پیدا بھی نہیں ہوتے وہ آپ کے کمرے میں پہنچ جاتے تھے۔ اور زکریا علیہ السلام جو آپ کے خالو ہیں، ٹھیک ہے نا، اور نبی بھی ہیں وقت کے، وہ آتے کہ یہ انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ، تو وہ کہتے ہیں یہ مریم یہ کہاں سے آ گیا تمہارے پاس، کہتے ہیں یہ تو اللہ نے بھیجا۔ تو دیکھو وقت کے نبی کے پاس تو کوئی پھل نہیں پہنچ رہا، وہ بیچارہ نمازیں پڑھا کے آدھا ہوا پڑھا، اور یہ مریم علیہ السلام کمرے میں بند ہیں، ان کے پاس بے موسمی پھل آ رہے ہیں۔ بلکہ یہی قصہ ہوا کہ جب زکریا علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ بے موسمی پھل یہ میری بھانجی کے پاس آتے ہیں، تو آپ بھی ممبر کے پاس چلے گئے، آپ نے نماز وہ پڑھی، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، آپ نے دعا کی یا اللہ اس کو بھی آپ نے بے موسمی پھل دیا ہے، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا بھی اب کوئی اولاد کا موسم نہیں رہا، تو مجھے بھی اولاد دے دیجیے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو اولاد دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی کیسے دیں گے آپ اولاد؟ تو دیکھو ایک دم آپ نے دعا مانگی اور وہاں پہ سورہ مریم میں اور سورہ آل عمران میں پورے قصے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ نے قبول کر لی۔ تو دیکھو نبی کے پاس نہیں آ رہا کچھ، امتی کے پاس آ رہا ہے، اسی کو تو کرامت کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معجزہ ظاہر نہیں ہوا، آپ کے صحابہ سے بھی نہیں ہوا، بعد میں امتی کے ہاتھ پہ ہو گیا، تو مسئلہ کیا ہے؟ ایسا ہوتا۔ اس کے بعد یہ حالات تو دیکھیں، ہمیشہ کرامت اور معجزہ جو ہے وہ اللہ کے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ معجزات دیے جو اس وقت کے لوگوں کو زیر کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خیر اتنا بڑا معجزہ دیا کہ آپ کو اللہ نے اب پورا معراج کا سفر کروایا، اس کے آگے تو سارے معجزات ہی زیر ہیں۔ کسی نبی کا معجزہ بھی اتنا نہیں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معراج پہ سیر کرائی ہو، آسمانوں کی پوری سیر کرائی ہو، اور صرف رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں، ٹھیک ہے نا۔ تو صحابہ کی کرامتیں بھی الگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع کی مناسبت سے، اب دیکھیں شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں اس زمانے میں رہتے ہیں کہ آتش پرست لوگ ہیں، آتش پر آگ کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ نے کہا یہ مجھے دے دو تو دے نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی ہی کرامت دی، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی کرامت دی کہ اس وقت کے دشمن کو کمزور کر دے، زیر کر دے ان کی عقل کو، اور وہی ہوا، وہ عقل زیر ہو گئی، وہ سردار سمیت پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ ان کو یہ کرامت نہیں دکھائیں گے، کوئی اور کرامت دکھائیں گے، بلکہ ان سے کہیں گے کہ اس کو بجھانے میں لگ جائیں، پانی پھینکیں، وہ تو مسلمان نہیں ہوں گے،
الٹا وہ کہیں گے یار ہمارے خدا کو بجھا دیا آپ نے، اس مشتعل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کرامت جو ہے یہ اللہ کا امر ہوتا ہے، کسی ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے تو اس کو کرامت کہتے ہیں، کسی نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جائے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اللہ ہی کی مرضی ہوتی ہے جس کے ہاتھ پہ جو ظاہر کرے، کسی کا اس پہ کوئی زور نہیں ہوتا۔ بعض اوقات امتی کے ہاتھ پہ چیز، اب حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں، آپ اپنے جو درباری ہیں ان سے کہتے ہیں کہ بھائی ملکہ سبا کا وہ کون لے کے آئے گا، تخت کون لائے گا، ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں لا سکے، اور آپ کی مجلس آپ ہی کا امتی آصف برقیہ جو ہے وہ ایک لمحے میں کہتا ہے میں آپ کی پلک جھپکنے میں لے آؤں گا، اور وہ لے آیا۔ تو دیکھو یہ اس کو کرامت دی، نبی کو نہیں دی، آپ امتی کو دی۔ تو یہ ایسے ہو جاتا ہے، یہ کوئی ایسے، یہ تو دو کرامتیں تو قرآن سے ثابت ہیں جو نبی سے نہیں ہوئی اور ولی سے ہوئی، کیونکہ اصل میں تو چاہے کرامت ہو چاہے معجزہ ہو، اس میں انسان کا کوئی دخل تو ہوتا نہیں نا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی، اور جب اللہ کی قدرت ہے تو اللہ کی قدرت کی تو کوئی انتہا نہیں ہوتی، کچھ بھی ہو سکتا۔ تو یہ عجیب و غریب واقعات ہوئیں، کوئی اس میں ایسے کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، بس یہ دیکھنا چاہیے کہ کیوں حاصل ہوئے، وہ ہوئے اپنے دل کی صفائی پر۔ آپ نے 70 سال مجاہدے کیے تو 70 سال کے بعد اتنا بھی نہ ملے تو فائدہ ہے نا، تو 70 سال کے بعد آپ کو یہ معجزات حاصل ہوئے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ بھی تو دیکھو نا کس بات پہ ملے، ہم چاہتے ہیں کریں بھی کچھ نہیں، اور ہم اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جن سے 5 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی جاتی، جن سے رمضان کے روزے نہ رکھے جائیں، زندگی میں ایک دفعہ حج نہ کیا جائے، ان کو ہری ہری سوچتی ہے، یار یہ کیسے تو وہ کیسے، اعتراض کرنے کے لیے منہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان بزرگان دین کی برکات میں سے ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور اب انشاءاللہ ہم مزید ذکر کریں گے۔ اور آج جو ہے ہم وہی ہمارے 5 جو ذکر ہیں، شغل ہیں، وہ ہمارے ہیں سلسلہ چشتیہ کے جو ہم کرتے ہیں، تو وہ 5 کمپلیٹ ہو گئے تھے، پھر دوبارہ وہ ریویو ہو گئے تھے، اب پھر پہلے سے ہم شروع کریں گے۔ تو آج کریں گے ذکر نفسی۔ ذکر نفسی میں اللہ کا ذکر ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جسم میں اللہ تعالیٰ نے 7 مقام ایسے رکھے ہیں کہ جہاں پر 6 مقام ایسے رکھے ہیں کہ جہاں پر اللہ کی محبت کا مسالہ ہے۔ اگر جیسے ماچس کے اوپر مسالہ ہوتا ہے، اس کو رگڑو تو آگ جل جاتی ہے، تو یہ اللہ نے ہمارے جسم کے اندر وہ مقام رکھے ہیں جس کو لطائف ستہ کہتے ہیں۔ اگر اس پہ ضربیں لگتی رہیں تو ایک دن اس میں اللہ کی محبت کا نور پھوٹ جائے گا۔ تو ایک ہے لطیفہ قلب، یہ الٹی پستان سے 2 انگل نیچے ہوتا ہے لطیفہ قلب، سیدھی پستان سے 2 انگل نیچے ہوتا ہے لطیفہ روح، یہ جو بیچ کا حصہ یہاں ہوتا ہے لطیفہ سر، ناف سے 2 انگل نیچے ہوتا ہے لطیفہ نفس، لطیفہ نفس، اور پھر یہ آنکھوں پہ لطیفہ خفی، اور یہاں پہ سر کے دماغ میں ہوتا ہے لطیفہ اخفا۔ یہ 6 لطائف ہیں، ان پہ ہم ضرب لگاتے ہیں، اور یہ اللہ کی جو ضرب ہے وہ اس طرح سے لگے گی، جب ہم اللہ کی ضرب لگائیں گے اللہ، تو یہ ضرب لگے گی ناف سے 2 انگل نیچے لطیفہ نفس پہ، اور یہ نفس کو مغلوب کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس اگر آپ کا نفس آپ کے قابو میں آ جائے تو پھر تو آپ کی عیاشی ہے، پھر آپ ہر گناہ سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ آج انسان نے اپنے آپ کو یہی کمزور سمجھتا ہے کہ گناہوں سے آپ اپنے آپ کو نہیں روک سکتے، گانا سننے سے آپ اپنے آپ کو نہیں روک سکتے، بد نظری سے نہیں روک پاتے، بے جا غصہ کرنے سے نہیں روک پاتے اپنے، کیونکہ نفس پہ قابو نہیں رہتا۔ آپ کہتے ہیں میں تو بالکل آپے سے باہر ہو گیا بھائی، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، کسی کو تھپڑ رکھ دیا آپ نے، زور کی کو مار دیا، کسی کو ڈانٹ دیا، کسی کا دل دکھا دیا، اور پھر آپ بعد میں کہتے ہیں نہیں اصل میں یار وہ غصہ، آئی نو میں نے غلطی کی لیکن میں قابو سے باہر ہو گیا، کیونکہ آپ کو اپنے نفس پہ قابو نہیں ہے۔ تو نفس پہ قابو یہ حاصل ہوتا ہے اس کی برکت سے۔ اللہ لطیفہ نفس پہ بندہ ضرب لگاتا ہے اللہ، اور ہو کی ضرب لگتی ہے قلب پہ، اللہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں ذکر نفسی۔ یہ ہمارے چشتیہ سلسلہ کا ایک بڑا اہم ذکر ہے، تو اس کو کریں گے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اور 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد اللہم صل علی دعا فرما لیجئے کہ جو کچھ بھی پڑھا ہے اس کا ثواب تمام اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجئے، اور ان کی روحانی توجہات ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اب ہم ذکر کریں گے اللہ کا۔ اللہ 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 اللہ
Allahu, 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 Allahu. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اب اسی طرح سے دوسرا حصہ اسی طرح سے ذکر کریں گے. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب اسی طرح سے ذکر کا آخری اور تیسرا اور آخری حصہ کریں گے. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب میرے ساتھ یہ دعا دہرائیے. اللہم طاہر قلوبنا عن غیرک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما اور اپنی سچی محبت عطا فرما اور ہمارے ذکر کو قبول فرما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو ختم فرما. یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے ظاہری باتیں تمام گناہوں کو ختم فرما. یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما. یا اللہ ہر قسم کی فتنہ اور شیطان و نفس کے فتنوں سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہماری نسلوں کو یا اللہ شیطان و نفس کی فتنوں سے یا اللہ محفوظ فرما. یا اللہ دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما. یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت کا سچا نور ہمیں عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنا مر مٹنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ ایمان کی والی پاکیزہ زندگی ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہماری دلوں کو ہماری سوچوں کو ہمارے خیالات کو یا اللہ ہمارے ایک ایک عضو کو یا اللہ پاکیزہ فرما. یا اللہ ہر قسم کی گندی سوچ سے حفاظت فرما. یا اللہ جتنے دل کی بیماریاں ہم پڑھ رہے ہیں یا اللہ یہ بے شک بہت ہی زیادہ آفتوں کی بڑی بیماریاں یا اللہ ہم سب سے یا اللہ تجھ سے عافیت مانگتے ہیں. سب سے ہمیں صحت عطا فرما. یا اللہ جو اولیاء کا تذکرے کر رہے ہیں یا اللہ ان تمام اولیاء کاملین کی یا اللہ خصوصی توجہات ہمیں نصیب فرما. ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اسی طرح جو ذکر کرتے ہیں یا اللہ اس کی وجہ سے یا اللہ کو ہمارے قلب کو پر نور فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں زیادہ وقت نہیں دے سکتے یا اللہ اسی وقت میں یا اللہ ہفتے میں ایک دفعہ جمع ہوتے ہیں یا اللہ اسی کو یا اللہ خوب برکت والا بنا. یا اللہ اسی کو ہمارے لیے کافی فرما اور اسی کی استقامت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم میں سے یا اللہ جس کی جو حاجت ہے یا اللہ حاضرین مجلس میں جس کی جو حاجت ہے یا اللہ غیب سے پورا فرما. یا اللہ آپ محتاج کو بھی جانتے ہیں اور اس کی ضرورت کو بھی جانتے ہیں. یا اللہ غیب سے یا اللہ اس کو پورا فرما. یا اللہ کسی انسان کے محتاج کا سوالی ہونے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما محفوظ فرما. اور یا اللہ غیب سے یا اللہ ڈائریکٹ یا اللہ سب کی یا اللہ ضروریات پوری فرما. یا اللہ ہماری مسجد کے میں ایک بزرگ میاں شفیق صاحب یا اللہ ان کی سرجری ہونے والی ہے یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ ان کی اس مرحلے کو پورا فرما. یا اللہ ان کو صحت و توانا فرما. اور یا اللہ ان کی جو بھی مرض ہے یا اللہ اس کو ختم فرما. اور یا اللہ ان کو بالکل اچھی صحت والی زندگی عافیت والی عطا فرما. اور یا اللہ ان کی جو بھی خواہشات ہیں ان کی یہ یا اللہ کچھ کرنا چاہتے ہیں یا اللہ جو بھی ان کی نیک خواہشات ہیں یا اللہ ان کے لیے آسان فرما اور پورا فرما. یا اللہ اسی طرح ہمارے سنی صاحب ہیں یا اللہ یہ بھی بیمار رہتے ہیں یا اللہ ان کے مرض کو بھی ختم فرما. ان کی تکلیف کو بھی ختم فرما. اور یا اللہ ان کی اہلیہ کی بھی جو تکلیف ہے یا اللہ ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں یا اللہ
یا اللہ آمین. یا اللہ ان کی جس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ ان کو صحت و توانا فرما. سنی بھائی کو، سنی بھائی کی وائف کو یا اللہ جو بھی ان کا مرض ہے یا اللہ ڈاکٹر جو ہے وہ بھی ڈائگنوز نہیں کر پا رہے یا اللہ آپ جانتے ہیں. یا اللہ غیب سے یا اللہ ان کو صحت و توانا فرما، لمبی عافیت والی زندگی ان کو عطا فرما. اسی طرح سے یا اللہ رانا صاحب ہیں یا اللہ ان کی بھی سرجری ہے یا اللہ ان کا بھی وہ نی ریپلیسمنٹ کی سرجری ہے یا اللہ ان کو بھی یا اللہ صحت و توانا فرما. یا اللہ ان کے پروسیجر کو بھی خوب کامیاب فرما. یا اللہ ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کے عارضے سے محفوظ فرما، ہر قسم کی محتاجی سے والی زندگی سے ان کو محفوظ فرما. یا اللہ عافیت کے ساتھ ان کا یہ پروسیجر ہو جائے اور ہر طرح کے یا اللہ ہر طرح کے برے اثرات سے محفوظ فرما اور ان کو خوب صحت و توانا فرما. اسی طرح یا اللہ ہمارے حاضرین مجلس میں جو جس کی جو ضرورت ہے یا اللہ آپ خوب جانتے ہیں. یا اللہ ان کو پورا فرما. شہاب بھائی کی بھی یا اللہ بزنس کے حوالے سے جو ان کی خواہشات ہیں، نیک خواہشات، یا اللہ ان کو پورا فرما، ان کو کامیاب فرما اور ان کی جو دکان کے حوالے سے جو بھی ان کی تکلیف ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کو جلد دور فرما. آمین یا رب العالمین. یا اللہ مسلمان جہاں دنیا بھر میں جہاں پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو ختم فرما. یا اللہ ان کو غلبہ نصیب فرما. یا اللہ ان کو ظلم کی چکی سے یا اللہ ان کو نجات عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علیہ وسلم.